السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں دوستوں، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہو، اس کو غلط معنی پہنائے ہو، اس کا مذاق بنایا ہو اور اس کو ماننے سے انکار کیا ہو، تو ضروری ہوتا ہے کہ بار بار اس موضوع کی یاد دہانی کرائی جائے. رسالت کا عقیدہ اور ناموس رسالت کا موضوع اور جو بھی لفظ اس کی تعبیر کے لیے استعمال کیا جائے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہو، وہ ناموس رسالت کا عنوان ہو،
وہ ختم نبوت کی عقیدے کا عنوان ہو، لیکن رسالت کا موضوع بجائے خود انتہائی اہم موضوع ہے۔ قبر کے سوالات میں جو سب سے اہم سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وما دینک، اور تیسرا سوال کیا جائے گا تمہارا نبی کون ہے، پیغمبر کا نام بتاؤ۔ اور جو یہ نہیں بتا سکے گا، ٹھیک جواب نہیں دے سکے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کے اسوہ کی پیروی کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات دی ہے قرآن کریم میں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین اور خوبصورت نمونہ ہے۔ نمونہ اور ماڈل اسے کہتے ہیں کہ اس کو پورے کا پورا فالو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنانا تھا اور پوری امت کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسوہ حسنہ۔ تو اس ہستی کو کس طرح بنایا، اس کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا حسین و جمیل بنایا، جسمانی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی۔ اس ہستی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا نمونہ بنانا تھا، پوری رہتی دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کرنا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کیسا بنایا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تجھ سے زیادہ حسین انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور پھر خود اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں دوسرے مصرے میں، کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں دیکھا کہ تجھ سے زیادہ حسین و جمیل انسان آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہو کہ لگتا ہے تو اپنی مرضی کی مطابق پیدا ہوا۔ لیکن بات حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اس بات سے بھی تھوڑا سا آگے ہے، اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا، جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ کو پسند آیا۔ اپنے رسول کی شکل و صورت اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی عادات مبارکہ کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ تو جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ اس رسول کے نمونے کو فالو کرے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ عبادت تھی، یہ ڈیوٹی کرنے والوں کی بات ہے، فرائض پر عمل کرو، باقی مزید کچھ نہیں کرنا۔ یہاں نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو نمونہ عادات میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے۔ محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، فرائض پورا کرنے والے اور ناجائز یعنی جائز کاموں میں آسانیاں ڈھونڈتی آخری اپر لمٹ پر کھڑے ہونے والے، اور ناجائز کی حدود کے اوپر کھڑے ہونے والے کہ آگے میں نہیں جا سکتا،
اور یہاں تک میں آ سکتا تو بالکل آخر تک آ گیا ہوں. یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں کی بات ہے. اور محبت کرنے والے عادات اور عبادات میں پھر فرق نہیں کرتے. میرے رسول کا طریقہ تھا، جیسے بھی تھا. ایک صحابی جو یہودی تھے اس وقت، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. آپ بڑے عالم تھے، تورات کو جاننے والے، اور یہود میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. ملاقات کے لیے جب حاضر ہوئے، چہرہ مبارک کو دور سے دیکھا، بے اختیار زبان سے کچھ الفاظ نکلے اور کہنے لگے لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اتنا اللہ نے خوبصورت بنایا تھا، اتنی پرکشش شخصیت کہ اس نے دور سے دیکھا اور کہا یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. اور ایک قبیلے کے سردار اپنے قبیلے والوں سمیت مدینہ منورہ آ رہے تھے، اور اس نے سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں یثرب میں کوئی شخص آ گیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ آنا چاہ رہے تھے اور راستے میں تھے. مدینہ کے قریب اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، خیمے کے اندر تھی. اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے. اب غور سے سنیے اس واقعے کو. باہر نکلے تھے اور اس قافلے والوں سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے ابھی مدینہ آنا ہے. ملاقات جب ہو گئی تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو بڑا قیمتی تھا، بڑا اچھے نسل کا اونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ اونٹ آپ بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیچنے کے لیے تو لائے ہیں. کیا لینا ہے؟ اس کے بدلے انہوں نے کھجوری لینی تھی، کچھ چیزیں لینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرخ طے کیا اور ان سے کہا کہ آپ یہیں پر ہے تو ہم قیمت حاضر کرتے ہیں. کچھ کھجوروں کے بار مقرر ہوئے نرخ کے طور پر، ریٹ قیمت کے طور پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جتنے ساتھ تھے اونٹ لے کر مدینہ منورہ آ گئی. وہاں بات چڑھ گئی قافلے والوں میں. وہ قبیلے والے جو تھے سب انہوں نے کہا یہ کیسے اجنبی لوگ آئے، آپ نے اونٹ دے دیا اور کوئی ضمانت، کوئی سند، کوئی چیز نہیں لی. تو اب یہ اگر پیسے نہ لائے، یہ قیمت نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب نے کہا ہاں بات تو واقعی ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے غلط کیا. یہ گو میں یہ لوگ بحث کر رہے تھے. اس سردار کی بیوی خیمے سے باہر نکلی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور قیمت وصول نہیں کی، نہ کوئی ضمانت لی، نہ کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے اور لوگ چلے گئے. بیوی نے کہا، یہ سردار کی بیوی، اس نے کہا تم فکر مند مت ہو، تمہارے پیسے، تمہاری قیمت آپ کو مل جائے گی. سردار نے اپنی بیوی سے کہا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتی، میں نے تو ابھی پہلی بار آج دیکھا. وہ بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے سر باہر نکالا تو آپ اس شخص سے بات کر رہے تھے تو میں نے اس کو دیکھ لیا. تو پھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ قیمت ہمیں مل جائے گی؟ اس نے کہا یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. جس چہرے سے آپ بات کر رہے تھے یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں تھا. اور تھوڑی دیر گزری تھی
کہ صحابہ کرام کھجور کے سارے بار لے کر آ رہے تھے، یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ ایک بوری مزید ہمارے آقا نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ خوش ہو گئے لوگ، مہمان نوازی بھی قبول کی، لیکن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو دیکھا وہی شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو نصیحتیں دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہی پیغمبر ہے۔ یہ وہ نمونہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب کیا ہے؟ دیکھو عادات مبارکہ کیا تھی، یہ اللہ کو پسند تھی۔ عبادتیں کیسے کرتے تھے؟ یہ اللہ کی پسندیدہ عبادتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیے۔ اور پھر یہ حکم ہوا کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا اور پیغمبر کے طریقے پر نہیں کرے گا، اس کو اللہ عبادت شمار نہیں کرے گا۔ عبادت کرو تو پیغمبر کے طریقے پر، اور پیغمبر نے پورا طریقہ بتا دیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایسی نماز پڑھو۔ حج کے موقع پر فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک اور طریقے سیکھ لو، یہ حج ہے۔ غلام احمد پرویز اور اس کے ساتھی پرویزی جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ حدیث تو ضعیف ہے۔ ہم میں نے کہتے ہیں یہ تم بہت دیر بعد آئے ہو، یہ ضعیف والی باتیں یہ پہلی صدی ہجری میں ختم ہو چکی ہے، جب تمہارے ایک پیشرو عبداللہ ابن سبا اور اس کی پوری جماعت نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں اپنی طرف سے گڑ کر حدیث کی ذخیرے میں شامل کر دی تھی، اور پھر بیان کرنا شروع کیا تھا، اور لوگوں سے کہتے تھے یہ حدیث ہے۔ لوگ کہتے تھے بھئی یہ کیسی حدیث ہے؟ تو کہتے تھے سب ایسی ہی ہے۔ اس زمانے میں محدثین موجود تھے، اچھا تھا یہ کام انہوں نے اس وقت کیا تھا۔ اور دو علوم محدثین نے نئے ایجاد کیے، علم الجرح والتعدیل اور علم اسماء الرجال، یہ دو علوم مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ کس لیے؟ تمام راویوں کی چاند پھٹک انہوں نے کی، ہر راوی کو دیکھا، حتیٰ کہ یہاں تک معلوم کیا کہ یہ فلان راوی 60 سال کی عمر تک ٹھیک باتیں کرتا تھا، روایت یہ ٹھیک تھی، 60 سال کے بعد اس کی صحت پر کوئی فرق پڑ گیا تھا، یہ حدیث کی سند اور متن کو گڑبڑ کرتے تھے، اس لیے 60 سال کے بعد اس کی روایتیں قبول نہیں ہیں۔ اور ہر راوی کی تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات، اس کے سفر، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد، یہ سب کچھ معلوم کر کے پھر یہ کسوٹی بنا دی، یہ ایک قالب بنا دیا۔ علم الجرح والتعدیل، یہ جس طرح وکلاء جرح کرتے ہیں مدعی پر اور مدعلے پر، اسی طرح جرح اور تعدیل یعنی اس کی عدالت کو ثابت کرنا کہ راوی عادل ہے یا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے تحقیق کی کہ یہ راوی جو حدیث کی روایت کرتا ہے، کیا کہیں یہ جھوٹ پر متہم تو نہیں تھا؟ جھوٹ بولنا دور کی بات ہے، اس پر کوئی کبھی تہمت تو نہیں لگاتا کسی وقت کہ کسی نے کہا ہو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس راوی کی روایت کو بھی محدثین نے نہیں قبول کیا۔ اور یہ کسوٹی جب سامنے رکھی، یہ پورا قالب تھا، اور اس میں حدیثوں کو پرکھنا شروع کیا تو 4000 کے لگ بھگ احادیث جو گڑی ہوئی تھی، یہ ایسے نکالی جیسے لوگ کہتے ہیں نا مکھن سے جو بال نکالا جاتا ہے، یہ ایسے نکال کر حدیث کی پوری ذخیرے سے باہر نکالا، اور ان واضعین کو جنہوں نے حدیث وضع کی تھی ان کو واپس ہدیے کے طور پر دے دیے، لے لو اپنے حدیثیں۔ اور آج احادیث اپنے صحیح شکل میں کتابوں میں موجود ہے۔
تو حدیث کا انکار کر کے در حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ ذرا غور سے اس بات کو سنیں کہ جو لوگ کہے کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے، سنت کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے جب قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، تو صلاۃ کی معنی کہاں سے معلوم کرو گے؟ صلاۃ سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم خود متعین کریں گے، اور کہتے ہیں ہر زمانے میں ایک مرکز ملت بنے گا، اور وہ مرکز ملت قرآن کریم کی معانی کا تعین کرے گی کہ اللہ کی مراد اس سے یہ ہے. تو اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ تشریحات کی قرآن کی کہ مرکز ملت تھی، اور ہمارے زمانے میں ہم مرکز ملت ہے. تو گویا ہمارے ایک حضرت گزرے ہیں پرویز مشرف صاحب، وہ مرکز ملت ہوتے اور وہ قرآن کی تشریح کرتے. تو پرویزیوں نے قرآن کی تشریح کی اقیم الصلاۃ. اگر آپ پرویزیوں کا ترجمہ نہیں جانتے کہ یہ پرویزی نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا، انہوں نے قرآن کے ترجمے کیے. ایک تو قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، وہ ترجمہ صرف کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو پہلا صفحہ کھول دے ہر ترجمے کا، اور جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آپ دیکھیں وہ یقیمون الصلاۃ کا کیا ترجمہ کیا ہے. تو اگر اس میں ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک ترجمہ ہے. اگر انہوں نے لکھا ہے کوئی اور بات لکھی ہے، یا اکثر لکھتے ہیں اور وہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، وہ نماز کا ترجمہ نہیں کرتے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو آپ سب نے سمجھنا ہے کہ حدیث کا جب انکار کیا جاتا ہے در حقیقت یہ قرآن کا انکار ہے. اس لیے کہ قرآن کے الفاظ جو اللہ نے نازل فرمائے یہ ڈکشنری کی معنوں میں سے اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ میں سے جو لوگ درس قرآن دیتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. درس قرآن کا مدرس جب درس کے مسند پر بیٹھ جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. قرآن کے ان الفاظ سے یہ اللہ کی مراد بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے اللہ کی مراد یہ ہے. اب اگر غلط بیان کیا، اب اگر اپنی مرضی من مانی شروع کی، کسی کے خلاف بولنے کے لیے اور کسی پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے قرآن کی آیت کو استعمال کیا تو سنگین اور گناؤنا جرم کیا اس مدرس نے. اس لیے قرآن کا مدرس بڑے حساس پوائنٹ پر بیٹھا ہوتا ہے. اگر یہ اپنی خواہشات، اپنے غصے اور اپنے مزاج کو درس سے نیچے چھوڑتا نہیں ہے تو یہ حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی. پرویزی کہتے ہیں کہ رسول کا کام پیغام رسان. تو جیسے نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کے الفاظ ہے کہ جیسے ڈاکیہ آپ کو خط پہنچاتا ہے تو ڈاکیے کا خط کے ساتھ اب کیا کام ہے کہ آپ اس خط کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اور اسے کیا مطلب دیتے ہیں. یہ تو جس کو خط آیا ہے اس کا کام ہے. ہم کہتے ہیں ذرا غور سے سنو، پرویزی حضرات سن لے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی روح سے تمہاری یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ڈاکیے کی تھی، پیغام پہنچانا تھا. سنیے قرآن میں جس کو آپ مانتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ نے عظیم احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں انہی کی جنس میں سے ایک بشر کو اور ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا. اور کام کیا حوالے کیا؟ سنیے، کان کھول کے سنیے. یتلو علیہم آیاتہ،
وہ قرآن کی آیات یعنی اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے گا اور ان کو سکھائے گا قرآن کا پڑھنا۔ تو یہ پیغمبر کا سب سے پہلا کام تھا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت ان کو سکھائے۔ تو جو قاری حضرات حافظ قرآن اساتذہ بیٹے ہوتے ہیں، بچوں کو پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں، الف با تا سا پڑھا رہے ہوتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، یہ کار پیغمبری میں مشغول ہے۔ یہ پیغمبر کی سب سے اولین ذمہ داری تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے اور کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر صرف تلاوت نہیں کرے گا بلکہ اس قرآن کی آیات کے مطابق ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے اعمال کو درست کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ پیغمبر ان لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دے گا، اور ساتھ ساتھ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ سنت ہی تشریح کرتی ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، پیغمبر کی ذمہ داری اس قرآن کو باقاعدہ پڑھانا، سمجھانا، اس کی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرانا ہے۔ اب دیکھیے صلاۃ کی معنی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، صلاۃ کا کدھر سے معنی آ گیا؟ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے؟ یہ اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں۔ صلاۃ کی معنی ڈکشنری میں جو بھی ہو، لیکن پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی مراد صلاۃ کے لفظ سے کیا ہے۔ تو پیغمبر نے ہمارے سامنے نماز پڑھی، رکعت بتائے، سجدہ اور قاعدہ اور تشہد اور قومہ اور جلسہ اور قرات اور قیام، رکوع، سجود سب بتا دیے۔ صلاۃ سے اللہ کی مراد یہ ہے، زکوٰۃ سے اللہ کی مراد یہ ہے، حج سے اللہ کی مراد یہ ہے، اور صوم سے مراد اللہ کی یہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ پیغمبر نے بتائے ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے ایک نمونہ بنا کر ہمارے سامنے بھیج دیا اور ہمیں حکم دیا اسی نمونے کو فالو کرو، اسی نمونے کو فالو کرو۔ تو سیرت رسول کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو کوئی سیرت کانفرنس رکھیں یا کوئی جلوس نکالے، یہ نہیں ہے۔ سیرت کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر صحیح طریقے سے استوار ہو جائے، اور اللہ کے رسول کا ذکر ہر وقت دل میں رہے۔ یہ ذکر جب دل میں رہتا ہے تو علامت کیا ہوتی ہے؟ مومن گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، واپس نکلتا ہے، جو کچھ بھی کھانا شروع کرتا ہے، پانی پینا شروع کرتا ہے، ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، ہر وقت کی دعا اس کو یاد ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو دل میں موجود ہے۔ قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور ذکر اس طرح بھی بلند کر دیا ہے کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب مؤذن یہ پکارتا نہیں ہے بآواز بلند اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ بلندی ہے یاد کی اور ذکر کی۔ مشرکین مکہ نے اس وقت مذاق اڑایا تھا اور آپ کو ابتر کہا تھا جب آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور پھر ابراہیم پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، انہوں نے کہا یہ جڑ کٹا ہو گیا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی تمہارا دشمن جڑ کٹا ہوگا، ان شانئک ھو الابتر، اور فرمایا ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہمارا کام کیا ہے؟ اس پیغمبر کی پوری زندگی کو فالو کرنا ہے اور یہ نمونہ بنانا ہے اپنے لیے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ حدیبیہ کے واقعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الچی اور سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے ہم نے واپس جانا ہے، اس لیے ہمیں ہمارا راستہ کھول دیں۔ یہ جب چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ دن وہاں گزارے، اور پھر مشرکین مکہ کی مجلس منعقد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر کو انہوں نے بلایا کہ آپ آ کر اپنی بات کہہ دیں۔ جب روانہ ہونے لگے اس مجلس میں تو جس اپنے رشتہ دار کے پاس ٹھہرے تھے، جب چلنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا، تو اس رشتہ دار نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، آپ ایسا کریں ابھی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے کریں، رؤساء کی مجلس میں جا رہے ہو، مکہ کے رئیس لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے تہبند کو نیچے زمین پر کھینچتے ہیں، آپ بھی اس کو نیچے کرو، اور جب وہاں سے واپس نکلو تو پھر تمہاری مرضی ہے، جتنے اٹھاتے اوپر اٹھاتے رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لا، انکار کیا، لا نہیں، ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے آقا کی شلوار ہوتی ہے، میرے آقا کا تہبند اسی طرح اوپر ہوتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کبھی نہیں جائے گا، یہ اسی طرح ہوگا۔ یہ محبت تھی، دلوں کے اندر محبت تھی، تو محبت کے نتیجے میں جو اطاعت ہوتی ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا یہی حدیبیہ کا واقعہ ہے، مشرکین مکہ لوگوں کو بیچتے رہے۔ اب غور سے سنیے، اسلامی تحریک کے لوگ غور سے سنیں، مکہ کے لوگوں نے مختلف لوگوں کو بیچنا شروع کیا تاکہ گفت و شنید کر کے آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ واپس جائے۔ تو ایک شخص تھا عروہ بن مسعود الثقفی، یہ طائف کے بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا، بڑا ماہر آدمی تھا بات چیت میں، اپنی بات منوانے میں اس کا سکہ تھا بالکل کہ یہ بڑا ماہر ہے۔ مشرکین مکہ نے اس شخص کو بھیجا، ہماری طرف سے آپ جا کے ان سے بات کریں، ان کو واپس بھیج دیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا، کچھ وقت گزارا، اپنے جو اونچ نیچ سمجھانے کی اس نے کوشش کی، وہ بات نہیں چل سکی، واپس چلا گیا، مایوس ہو کے، نا امید ہو کے واپس چلا گیا۔ لیکن مشرکین مکہ کے مجلس میں اس شخص نے ایک رپورٹ دی تھی، اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں، یہ عروہ کہتا ہے، میں یہاں سے ایسے مجلسوں میں گیا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ کی مجلسوں میں گیا ہوں، قیصر اور کسریٰ، میں نے ان کا پروٹوکول دیکھا ہے، آداب اور احترامات دیکھے ہیں۔ اور اس نے کہا میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں نے نجاشی کا پروٹوکول، شاہ حبش اس کا پروٹوکول دیکھا ہے، لیکن آج میں نے کچھ اور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آج جو محبت دیکھی ہے وہ محبت یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی میں نے زمین پر گرتے نہیں دیکھا، اور آپ کے ساتھی اس پانی کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، یہ پانی ہاتھوں پر گرتا ہے اور پھر یہ اپنے چہروں پر ملتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں، ایک قطرہ پانی محمد کے جسم سے میں نے زمین پر گرتے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے محبت کے واقعے سے، انہوں نے کہا میں اور بات بتانے لگا ہوں تمہیں، صرف کہانی نہیں ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، پھر تمہاری مرضی ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے، کہ جس قوم کی اپنے لیڈر اور اپنے رہنما سے اور اپنے امیر سے اس طرح محبت ہوتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
اپنے امیر سے محبت، اپنے لیڈر اور اپنے رہنما سے اس طرح محبت اور پیار، دیکھا یہ ناقابل شکست قوم ہوتی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، بات مانتے ہو نہیں مانتے، میں نے بتا دیا کہ یہ شکست والے نہیں، آپ شکست نہیں دے سکتے. یہ غیر مسلم کی رپورٹ تھی. اس سے یہ سبق ملتا ہے اسلامی تحریکوں کے اندر اپنے امیر کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے، لگے اپنے امیر کے خلاف، امیر کے بارے میں مختلف قسم کی اس کی غیبتیں ہو رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، کبھی کیا. اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا، امیر جب آپ پر بنایا جائے تو امیر کی اطاعت کرو. وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ رَأْسُهُ كَزَبِيبَةٍ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام کہ وہ امیر نہ بنایا جائے جس کا سر کشمش کے دانے کی طرح چھوٹا ہو، لیکن آپ پر سمع و طاعت لازم ہے جب تک اس نے کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا ہو، اور محبت کرنی ہے. تو جس امیر کے ساتھ اپنے مامورین کی محبت ہوتی ہے ان لوگوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن جب محبت ختم ہو جاتی ہے، جب دل بغض اور حسد سے بھر جاتے ہیں، پھر اس قوم کو شکست سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. ایسی محبت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کرام کا مقام بلند تھا، کتنا بلند تھا. آپ یقین کریں دنیا جہان کے اندر بلکہ تمام پیغمبروں کی جتنے ساتھی گزرے ہیں ان تمام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرتبہ اور درجہ بلند ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہے. یہ کیوں؟ محبت تھی، پیار تھا. حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے پکڑا ہوا تھا اور بدر کے اپنے مقتولین کے بدلے میں اس کو شہید کر رہے تھے. تو شہادت کا وقت آیا، انہوں نے ایک بات کہی کہ تم ایک بات کہو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا تم صرف اتنا کہو کہ میں قتل سے بچ جاؤں اور میری جگہ محمد کو پھانسی پر لٹکایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب ابن زید کہنے لگے یہ تو تم بہت بڑی بات کہتے ہو، بڑی بات کہتے ہو. میں تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ میں قتل سے بچ جاؤں اور میں اتنا صرف کہہ دوں کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے. اس کے لیے بھی تیار نہیں. جان دے دی، شہید کر دیے گئے، لیکن اس محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت یہ شان صحابہ ہی تھی. ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ محبت کتنی تھی. غزوہ احد میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی، اور خواتین ہر غزوے میں شریک رہی ہے اور وہ غازیوں کی مجاہدین کی تیمارداری کیا کرتی تھی، پانی لایا کرتی تھی اور جو خدمات ہوتی تھی. اس دوران غزوہ احد میں جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا، صحابہ تتر بتر ہو گئے. تتر بتر اس طرح ہو گئے کہ دشمن دونوں طرف سے حملہ آور ہوا. تو کبھی ایک طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی دوسری طرف. میدان جنگ سے بھاگنا نہیں تھا، یہ لوگوں نے غلط سمجھا. یہ مستشرقین مغرب نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے. اس لٹریچر کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہی ان کی یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ بھاگ گئے تھے. یہ بھاگ دوڑ کیسی تھی؟ اگر بھاگے ہوتے تو میدان جنگ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوتے. کوئی صحابی بھی وہاں میدان چھوڑ کر نہیں گیا. اس لیے دونوں طرف سے دشمن حملہ آور ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف دوڑنا ہوگا، پھر دوسری طرف دوڑنا ہوگا. ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ پانی کا سر پر اٹھایا ہوا تھا یا کندھے پر رکھا ہوا تھا، آ رہی تھی. دیکھا اللہ کے رسول تنہا رہ گئے. یہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا، فوراً مشکیزے کو دور پھینک دیا، تلوار اٹھائی اور سیدھے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد
ایسے دیوانوار چکر لگانے لگی. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم لوگ جانتے ہو ام عمارہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ احد کے دن جب میں اپنے آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی, جب میں پیچھے دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی, میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی, میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی. یہ دیوانوں کی طرح ایسے تیز گھوم رہی تھی, چکر لگا رہی تھی اور میرا دفاع کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون احد قرار دیا تھا. یعنی احد کی مین کردار وہ یہ خاتون تھی, ام عمارہ تھی. محبت کا کیا عالم تھا. ہم کہتے ہیں نا بچوں سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, لیکن صحابہ نے جو بات کی تھی, جو اقرار کیا تھا محبت کا, اس میں ایسے سچے تھے. کیسے سچے تھے؟ ام عمارہ دفاع کر رہی تھی, ایک مشرک نے آپ پر حملہ کیا, اس کے وار کو ام عمارہ نے روکا, لیکن وہ پورا اس کے سواری لگی اور اس زمین پر گر پڑا, لیکن زندہ تھا, صحیح سلامت تھا. ام عمارہ کا جوان بیٹا, ابھی نوخیز لڑکا ہے, عبداللہ بن زید, وہ دوڑ کر آیا, اپنی ماں کے قریب پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے عبداللہ کو مخاطب کیا, عبداللہ جلدی کرو, اپنی ماں کی مدد کرو. عبداللہ بن زید آیا, اس شخص کو قتل کر دیا. دوسرے نے وار کیا اور عبداللہ زخمی ہو گیا. یہ کندھے کے قریب تلوار لگی اور خون کا ایک پورا ابل پڑا. مائیں یہاں بیٹی ہے, اپنے بچے کی معمولی بیماری زکام اور کانسی کو برداشت نہیں کر سکتی, نہیں برداشت ہوتی, ماں سے نہیں برداشت ہوتی. آپ لاکھ کہے کہ ماں برداشت کرے گی, ماں سے نہیں برداشت ہوتا. ام عمارہ ماں ہے, بچے کے جسم سے خون کا پوارا ابلتا ہوا دیکھ رہی ہے, فوراً دوڑی, ایسی بالکل برق رفتاری کے ساتھ کوئی کپڑا اٹھایا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ کو مضبوط باندھا, اور جب خون بند ہو گیا تو کیا کہتی ہے عبداللہ سے, محفوظ جگہ پر نہیں لے کر جا رہی, کیا کہتی ہے؟ اپنے بیٹے سے کہتی ہے, عبداللہ بیٹا اٹھو اور جب تک جان میں جان ہے لڑتے رہو, اللہ کے رسول کا دفاع کرتے رہو. اللہ کی قسم میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی اگر تو زندہ رہا اور اللہ کے رسول کو ذرہ بھر تکلیف ہوئی. تمہاری زندگی مجھے نہیں چاہیے, اس زندگی میں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے. یہ محبت تھی, یہی محبت مطلوب ہے. اور پھر خود زخمی ہو گئی, زخمی ہوئی, حالت تھوڑی سی سنبھل گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں ام عمارہ کی پٹی کرا رہے تھے اور فرما رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ, بہادر صحابہ کے نام لیتے تھے, فلان 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 فلان, سب کے نام لیے اور آخر میں فرمایا لیکن ام عمارہ کو کون پہنچ سکتا ہے. اس دوران ام عمارہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کی محبت میرے لیے بہت زیادہ ہے. اس وقت بالکل جوش میں ہے, کہنے لگی اے اللہ کے رسول میری ایک حاجت ہے, میرے لیے دعا فرمائیے. اب آپ سب سمجھیں گے, خواتین خصوصاً, کہ یہ دعا مانگی ہوگی نا کہ میرا بیٹا صحت مند ہو جائے, میرا زخم بھی ٹھیک ہو جائے, کوئی دنیا والی, جس طرح ہم دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں. ام عمارہ کی دعا سنیے, کیا حاجت ہے, حاجت سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی محبت انتہا پر تھی اس وقت. فرمانے لگی ام عمارہ بتاؤ کیا حاجت ہے کہ میں دعا کروں. ام عمارہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا فرمائیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے اور میرے بچوں کو آپ کا ساتھی بنا دے جنت میں. ہاتھ مبارک اٹھے اور دعا فرمائی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا دے. جب یہ دعا ہوئی ام عمارہ کہنے لگی ما ابالی ما اصابنی اليوم, آج کے بعد یعنی آج مجھے جو تکلیف پہنچی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا کام ہو گیا.
یہ محبت تھی، یہی محبت چاہیے، اور اسی محبت کے نتیجے میں پھر قیامت کے دن ہمیں نجات مل سکتی ہے، قبر کے سوال کا جواب بھی ہم دے سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا۔ میں آج کے اس مختصر وقت میں چند بنیادی باتیں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور یاد کریں۔ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں پیغمبر کیوں بھیجتا ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، آپ سوال کو اچھی طرح یاد کریں اور پھر جواب بھی یاد کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، پھر پیغمبروں کا سلسلہ پھیلتا گیا، 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 3 اور 4 اور 10 اور تعداد بڑھتی گئی، ایسی جیسی بالکل اوپر سے 1، اور پھر سلسلہ پھیلتا گیا اور آخر میں پھر سکڑتا گیا اور پھر 1 پر آ گیا۔ یہ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم کیوں کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبوت والرسالت قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول۔ رسالت اور نبوت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول آئے گا۔ اور فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس شخص نے اپنا مکان بنایا اور اس مکان کو جتنی خوبصورتی چاہیے تھی وہ ساری خوبصورتی اس نے مہیا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ مکان پورا بنایا لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ موضع لبنۃ، لبنہ اینٹ کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، رسالت کی اس بلڈنگ میں جو مکمل ہو چکی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں وہی اینٹ ہوں، بس یہ بلڈنگ مکمل ہوگی۔ تو تیسرا سوال یہ کہ نبوت کو ختم کیوں کیا گیا اور اب آگے کوئی اور نبی یا رسول کیوں نہیں آتا؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ تو مختصراً جوابات سنیے تاکہ یاد ہو جائے، آبجیکٹیو ٹائپ کی طرح۔ آپ سوالات خود اس سے بنا سکتے ہیں، MCQs بنا سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان کو یاد کریں۔ بنیادی سوالات تاکہ عقیدہ ختم نبوت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندوں نے کیا کرنا ہے؟ بندوں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بندگی ہم کیسے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ہم میں سے کچھ انسانوں کو پیغمبر بنایا، اپنا نمائندہ اور رسول بنایا، اور اپنا سارا جو طریقہ تھا عبادت کا، بندگی کا تھا، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا، جو اللہ کی پسند ہے وہ سارا کچھ رسول نے ہمیں بتا دیا، قرآن اور سنت۔ تو رسول اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں ان انسانوں کو اللہ کی بندگی کا طریقہ بتائے۔ یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ آپ بھولیں گے تو نہیں نا، اس جواب کو یاد ہونا چاہیے، اس کی بالکل آپ ایک پریکٹس کریں، مشق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دہرائے، یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ کا۔ دوسرا سوال کہ پیغمبروں کا سلسلہ 1 سے شروع ہو کے یہ بڑا لمبا سلسلہ، بڑی تعداد میں جمع غفیر ہے انبیاء کا اور رسولوں کا، یہ کیوں بڑھتا گیا؟ یہ اس لیے بڑھتا گیا کہ جب اللہ نے رسول بھیجا
دوسری جگہ انسانیت کی نسل پھیلتی گئی، آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی گئی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ ایک شخص ادھر گیا، اس کی پوری نسل وہاں خاندان آباد ہو گیا، اس علاقے سے وہاں کوئی جا نہیں سکتا، وسائل نہیں تھے، تو جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ اور پھر جب یہ دنیا پھیلتی گئی تو پھیلتے پھیلتے جتنی اس کی مقدار بڑھتی گئی اور انسانیت میں اضافہ ہوتا رہا تو مختلف جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا تاکہ ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیتا جب تک اس نے پیغمبر نہ بھیجا ہو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان میں رسول نہیں بھیجتے اور وہ اللہ کا دین انہیں نہیں پہنچاتا۔ تو رسولوں کی تعداد بڑھتی گئی، انبیاء کی تعداد بڑھتی گئی، اور بڑا جمع غفیر رسولوں کا، انبیاء کا 313 یا اس کے لگ بھگ رسول آئے ہیں، باقی سب انبیاء ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی کتاب ہو، نئی شریعت دی جائے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اور جس کو کتاب نہ دی جائے، رسول کی کتاب کو اسی گزشتہ کتاب کو لے کر آگے بڑھتا رہے، لوگوں تک پھیلاتا رہے، پہنچاتا رہے، بس یہ نبی ہے۔ تو انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے۔ رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، پھر دنیا جب بڑھتی گئی اور دنیا پھر ملتی گئی، ایک علاقہ دوسرے علاقے کے ساتھ آبادی بڑھتی رہی تو 2 علاقے مل گئے، 3 علاقے ملتے رہے، تو پھر انبیاء کی تعداد واپس کم ہونا شروع ہو گئی، اور کم ہوتے ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے تھے کہ پوری دنیا اب ایک بستی بن چکی ہے۔ وہ دنیا کے امریکہ کے وہ صدر 1400 سال بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا نے پاس کیا کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب دنیا ایک بستی بن گئی ہے۔ اس دنیا کی گلوبل ویلیج ہونے کا اعلان اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جب اس پوری دنیا کے لیے ایک رسول بھیجا، ایک کتاب بھیجی، ایک شریعت بھیجی، اور قیامت تک کے لیے اس کو برقرار رکھا۔ یہ دنیا ایک بستی بن گئی تو رسول ایک آ گیا، پوری دنیا کے لیے ایک رسول۔ یہ 3 سوالات ہو گئے، 2 سوالات پورے ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسولوں کا اور نبوت کا سلسلہ ختم کیوں کیا؟ یہ جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس پر۔ یہ کیوں؟ اس کے لیے 4 وجوہات نوٹ کر لیں۔ 3 سوالات، 2 کے جوابات ہو گئے، تیسرے کا جواب 4 وجوہات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی بڑے آسان ہے، آپ کو یاد ہو جائے، بچوں کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے آسان طریقے سے آپ کو ایک پورا موضوع سمجھ آ جائے۔ وہ سوال پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کب بھیجتا ہے؟ جب پیغمبر بھیجنا ہوتا ہے کب بھیجتا ہے؟ کہ ایک رسول آیا تھا لیکن اس کے بعد دوسرے کی ضرورت ہے، دوسرے پیغمبر کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ پہلی وجہ، ایسا علاقہ موجود ہو جس سے رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، وہاں کوئی رسول نہیں آیا تو رسول بھیجنا ضروری ہوتا ہے، پیغمبر بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ جس جگہ میں، جس علاقے میں کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تو پیغمبر بھیجنا ضروری ہے، اور اللہ پیغمبر بھیج دیتا تھا۔ دوسری وجہ کہ جب رسول آیا تھا
لیکن رسول کی تعلیمات کو لوگ بھول چکے ہیں، تو دوسرا پیغمبر بھیجنا ضروری ہے تاکہ بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلائے، اللہ کا دین صحیح شکل میں ان کو سمجھائے۔ تیسری وجہ یہ کہ رسول آیا تھا، کتاب آئی تھی، لوگ بھولے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب میں انہوں نے تحریف کی ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے تورات اور انجیل کے ساتھ جو حشر کیا ہے۔ خصوصاً یہود نے تورات کو جس طرح محرف بنا دیا، تبدیل کر دیا کہ اصل تورات تو ویسے ان سے گم ہو چکی تھی، لیکن جو موجود تھی اس کو بھی اپنی تحریفوں سے بھر دیا، تو اللہ کا نظام جو تورات میں تھا وہ بالکل غائب کر دیا انہوں نے۔ تو جب تحریف ہو جائے پھر بھی اللہ پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ اصل کتاب، اصل دین لوگوں کو سمجھائے کہ وہ یہ ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی مدد کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ ساتھ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں نا، ایک بستی کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ فرماتے ہم نے ایک بستی میں 2 پیغمبر بھیجے تو لوگوں نے ان کا انکار کیا، تکذیب کی، اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا پیغمبر بھیج دیا کہ یہ سب ان کو طاقت دی جائے، قوت والا بنا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکے۔ اب 4 وجوہات ہوگی نا، یا پیغمبر نہ آیا ہو، یا لوگ تعلیمات بھول چکے ہو، یا بھولے نہیں ہیں، تحریف ہو چکے ہو، یا دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو پہلے پیغمبر کی مدد کے لیے۔ اب آپ بتائیے آج کون سی وجہ ایسی موجود ہے کہ دوسرا پیغمبر بھیج دیا جائے؟ پیغمبر کی تعلیمات، یعنی آج تو پوری دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی۔ جس زبان میں چاہے پیغمبر کی دعوت موجود ہے، جس جگہ چاہے، اور انٹرنیٹ آنے کے بعد تو یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو دعوت ہر جگہ پہنچی ہے، پہلی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ کہ لوگ بھول چکے ہو۔ اب آپ بتائیے قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اصل حالت میں جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا ویسی ہی اسی شکل میں موجود ہے، اور ہمارے قراء حضرات کو معلوم ہے یہاں ایک ماڈل نسخہ ہمارے پاس یہاں پڑا ہوا ہے جو وزارت اوقاف کا، یعنی ہمارے ملک میں بھی وزارت اوقاف کے اندر باقاعدہ قرآن کا ایک نسخہ موجود ہے جو انجمن حمایت اسلام کا تیار کردہ ہے۔ اس کمیٹی میں بھی شامل ہوں جس میں باقاعدہ بحث ہوتی ہے اور باقاعدہ غلطیوں کو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے، اور اصلاح شدہ نسخہ پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی قرآن کا نسخہ کسی کو ملا اس میں اگر کوئی غلطی ہے اس نسخے کے ساتھ اس کی تصحیح کی جائے گی۔ تو قرآن کریم اپنے اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ ایک تفصیل آئی ہے کہ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا، اپنے طالب علموں کو ایک پروجیکٹ حوالے کیا، اور وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ دنیا جہان سے، دنیا بھر سے قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا جائے، اور ایک کمپنی کے چھپے ہوئے سب نہیں، ایک کمپنی کا، ایک مطبعے کا اور ایک پریس کا چھپا ہوا صرف ایک نسخہ، اور جتنے نسخے دنیا میں چھپے ہیں اور جتنے مخطوطے موجود ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے پرانے نسخے، ان کو بھی جمع کیا جائے۔ اور اس پر بڑا کام انہوں نے کیا، یہاں پوری اسلامی ممالک میں گھوم گھوم کر انہوں نے پیسے خرچ کیے، اور وہ پرانے نسخے جو مخطوطے پڑے تھے مسجدوں میں، پرانے جگہوں میں، ان کو جمع کر کے خرید لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 42,000 نسخے انہوں نے جمع کر دیے۔ یہ 42,000 نسخے یہ ایک کمپنی والے نہیں، الگ الگ چھپے ہوئے نسخے، مخطوطے، سب 42,000 نسخوں پہ انہوں نے کام شروع کیا،
اور انہوں نے کہا کہ اس میں تضادات نکالو. جہاں جہاں کوئی تضاد ہے، ایک نسخے میں ایک طرح ہے، دوسرے نسخے میں دوسری طرح ہے، اور فرق ہے، جہاں جہاں فرق ہے وہ فرق نکالو. ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ قرآن مختلف نسخوں میں موجود ہے، یہ اللہ کا ہے یا یہ اللہ کا ہے. ہم اس میں شک ڈالیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن ان کی پوری کوشش جب مکمل ہوئی، اس پہ کئی سال لگے تھے، اور اس تحقیق کو انہوں نے چھپا لیا، اس لیے کہ وضاحت کے ساتھ 42,000 نسخوں میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں نکال سکی. اور ان کو یقین آ گئی کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ کلام اس لیے ہے اس طرح کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. پشاور میں ایک نوجوان ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا. اس نے کہا میں آ رہا ہوں، اتنے بے قرار تھا. اس نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن میں سب سے پہلے ٹیلی فون پر بھی بات کر رہا ہوں. سانس پھولا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نیا قرآن کا نسخہ چھپ کر آ گیا ہے، اور اس میں جہاد کی آیات اور یہود کی مخالفت میں جو آیات ہیں یہ سب کچھ نکال دیا ہے، نیا قرآن آ گیا. میں نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، آرام سے آ جاؤ. وہ جب آیا میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے. 20 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ یہ لوگ کوشش کرے، یہ قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے. پوری دنیا اس کو مسترد کر دے گی. اور آج تک انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن دنیا نے اس کو رد کر دیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ الفاظ قرآن کے اللہ کے الفاظ ہے. اس جیسی ترتیب کوئی نہیں بنا سکتا. قاری قرآن پڑھتے یہاں تلاوت آپ سنتے ہیں. آپ کسی مجلس میں 100 قاریوں کو یہاں جمع کریں، ہر قاری جب تلاوت کرے گا ہر ایک کی قرآت کی لذت الگ الگ ہے. بڑے مشہور قاریوں کی آپ تلاوت سنتے ہیں، ہر قاری کی تلاوت کا مزہ کچھ اور ہے. 100 قاریوں کی لذت 100 قسم کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے اندر یہ تمام لذتیں موجود ہے. ایک قاری اس لذت کو اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے آپ کسی عربی کی کتاب کو اٹھائے، عربی حدیث جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اور یہاں قاری صاحب نے بھی جو تلاوت کی ہے ان کے سامنے رکھی، تجوید کے ساتھ قرآت کے ساتھ اس حدیث کو پڑھے. وہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کبھی تجربہ کر لیں، نہیں پڑھ سکتا. یہ ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ کی ترتیب ہے. اسی ترتیب میں لذت ہے. ایک زیر زبر کا فرق آ جائے تو قاری رمضان المبارک میں رک جاتا ہے کہ جا نہیں سکتا. یہ ایسا محفوظ کلام ہے. تو قرآن محفوظ. حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وہ سارے جو شکوک و شبہات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. حدیث اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. یہ 52,000 کے لگ بھگ پوری احادیث جس میں مقررات ہیں. ایک حدیث مختلف روایتوں سے آئی ہے اور وہ پورا علم حدیث ایک بڑا عنوان ہے. تو احادیث اپنی اصلی حالت میں چاند پٹک کے بعد صحیح طریقے سے صحیح حالت میں موجود ہے. تو اب دیکھیں قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود. تمام علاقوں میں پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، قرآن پہنچ چکا ہے، اپنی اصل حالت میں آج تک موجود ہے. دنیای جہان نے کوشش کی قرآن کا یہ چیلنج اپنے دشمنوں پر آج تک قرض ہے اور قیامت تک قرض رہے گی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. آج تک کوئی نہیں بنا لا سکا. لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کسی نے بنایا ہوگا
لیکن ہم تک وہ بنایا ہوا پہنچا نہیں ہوگا۔ سنیے، یہ بھی ذرائع ابلاغ ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے پاس رہے ہیں۔ ایک مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا اور وہ اٹ پٹ مارا کرتا تھا، ایک مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو بن العاص، امام حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت جب مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک وفد میں مسیلمہ کے پاس کی مجلس میں چلا گیا۔ مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر کوئی وحی اتری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اتری ہے، سورۃ العصر اتری تھی۔ تو نے سورہ عصر سنائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وحی اتری ہے۔ مسیلمہ نے کہا ایسی ہی ایک وحی تو مجھ پر بھی اتری ہے، یہ بھی تو مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا تم بھی سنانا شروع کیا۔ کیا سنایا؟ آپ سنیے، یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر فقر۔ یہ مسیلمہ کذاب کی وحی تھی، اس نے کہا مجھ پر یہ وحی اتری ہے۔ وبر جنگلی چوہے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اے جنگل کی چوہے، اے جنگل کی چوہے، تمہارے تو 2 کان ہیں اور 1 سینہ ہے، باقی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی وحی تھی۔ یہ سنا کر خاموش ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد یہ وفد بھی خاموش سے کچھ نہیں کہتے، وفد نے کچھ نہیں کہا، تو پھر خود کہا بتاؤ نا کیسی کہی؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ابھی آپ کو یاد نہیں، یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، کہتے ہیں میرے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے دل میں جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ کہاں تمہارا یہ بکواس اور کہاں وہ کلام؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ یہ ایک واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ مسیلمہ نے اس وحی، اپنی جو جھوٹی وحی تھی بیان کی تھی، اور یہ تمام تفاسیر میں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آج تک۔ اگر کوئی بنا چکا ہوتا تو ضرور وہ آج موجود ہوتا۔ اب آپ بتائیے، پیغمبر کی تعلیم پہنچی ہے، محفوظ ہے قرآن اور حدیث پوری، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اور نبی آئے گا تو وہ اصلاح کا ذریعہ بنے گا یا فساد کا ذریعہ بنے گا؟ اور یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا۔ ہر پیغمبر سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے بعد جو پیغمبر آئے گا اپنی امت کو بتا دو کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کیا کہ پیغمبر آنا تھا اور ہمیں نہیں بتایا؟ پیغمبر پر تو ایمان لانا فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم گمراہ ہوتے رہے اور اللہ اسی طرح دیکھتا رہے اور ہمیں نہ بتائے۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اب جب پیغمبر آئے گا تو اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ضرورت یہ نہیں ہے، دنیا کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر لگا دی، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ یہ جو صحابی تھے اسامہ بن زید ابن حارثہ، جو آزاد کردہ غلام تھے، زید ابن حارثہ، اور آپ کے متبنہ تھے۔ اللہ نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ سورہ احزاب میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے کہ بیٹا وہ ہوگا کہ جس باپ کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہو، اور اس کا بیٹا ہوگا جس ماں نے اس کو جنا ہو، اسی کا بیٹا ہوگا۔ کسی اور شخص کا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس رسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ متبنہ، ایلے پالک اور اڈاپٹڈ بچے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی بچے کو اپنا بچہ بنانا یا یہ دعویٰ کرنا اس کے باپ کے نام کی بجائے اپنا نام لکھنا، اس کو حرام کر دیا۔ اس لیے کسی تو وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، محرم اور غیر محرم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ غلام محمد قادیانی سے کسی نے کہا کہ اللہ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ مہر کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ کب لگاتے ہیں؟ کہ کوئی چیز آپ لکھ دیں، سٹیمپ کر دیا آپ نے، مہر کر دیا، تو مہر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ انبیاء کی مہر ہے، کیوں؟ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو غلام محمد قادیانی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے نا، خاتم النبیین انبیاء کی مہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مہر سے نبی بنیں گے، تو آپ کی مہر لگے گی تو نبی بنیں گے۔ تو عقل کی بات ہے۔ فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر کوئی خط لکھے اور اس پر مہر لگا دے، تو جب وہ مہر لگائے گا تو ایک اور ڈپٹی کمشنر بن جائے گا، اور جب وہ دوسرا مہر لگائے گا تو پھر دوسرا ڈپٹی کمشنر بن جائے گا۔ ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، مثلا کلیم نام ہے، تو اس نے اپنا مہر بنایا ہے، تو جب اس نے مہر لگایا تو ایک اور کلیم بن گیا، پھر دوسرا مہر لگا دوسرا کلیم بن گیا۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ ثلاثون دجالون کذابون۔ اور یہ بھی سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کا ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا۔ آخر میں یہ واقعہ سن لے تو اس سے پوری بات معلوم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مرض موت کی بیماری تھی، اس میں آپ کا انتقال ہوا۔ خبر پہنچی کہ یمن میں ایک شخص ہے، اسود عنسی اس کا نام ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نہیں کھل رہی تھی، اتنی بیماری تھی، تکلیف تھی۔ یہ بات سنے تو آنکھیں کھولی اور فرمایا فیروز کو بلاؤ۔ فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، لیکن اس واقعے سے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ فیروز کا نام سن کر ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل ایسے اوپر باہر نکلنا چاہتا ہے۔ اس صحابی کی شان کو دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا فیروز کو بلاؤ۔ جلدی بلایا گیا، فیروز فوراً حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں مبارک کھولی اور فیروز سے کہا فیروز جاؤ یمن پہنچو اور یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو قتل کرو۔ فیروز روانہ ہوا، سنے غور سے واقع سنی، روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے فیروز کو واپس بلاؤ، واپس بلاؤ۔ جلدی صحابہ دوڑے، فیروز کو بلایا، واپس آ جاؤ۔ فیروز جلدی جلدی واپس آیا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں صحابہ کی شان کیوں بلند تھی۔ مدینہ منورہ سے یمن کا فاصلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنا ہے؟ مدینہ سے مکہ کا فاصلہ 500-550 کلومیٹر ہے، اور مکہ سے یمن کا فاصلہ میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے، تو 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ۔ فیروز اسی جگہ سے روانہ ہو گئے، میرے گھر کے کام، میرے فلان مصروفیت، فلان یہ وہ۔ آج اسلامی تحریک کا کوئی امیر کسی کارکن سے کہے جلدی جلدی روانہ ہو جاؤ، لاہور پہنچو، کہ نہیں جی امیر صاحب میرے بہت سارے کام ہیں، بڑی مصروفیت ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے، فلان یہ وہ۔ ایسے لوگ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ فیروز نے کہا جی چلا گیا، راستے سے واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ بتایا گیا یا رسول اللہ فیروز واپس پہنچ چکے ہیں، کیا فرمانا ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ سہارا دے کر آپ کو بٹھایا گیا، آپ کی مبارک آنکھیں کھل گئی۔ فیروز سامنے کھڑا تھا، فیروز کو دیکھنے لگے، دیکھتے رہے، جب تک استطاعت تھی کہ دیکھتے رہے، تو دیکھا
اور پھر ہاتھ کے اشارے سے فیروز کو اشارہ کی جاؤ. فیروز چلا گیا. کچھ دیر بعد سوال ہوا آپ نے فیروز کو بلایا لیکن کچھ کہا نہیں. فرمانے لگی آپ سنیے اب یہ بات. فرمانے لگے فیروز کو اس لیے بلایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیروز جب اپنا کام مکمل کر کے واپس آئے گا تو میرے ساتھ شاید ملاقات نہ ہو، یعنی وفات ہو چکی ہوگی. اس لیے میں نے چاہا کہ فیروز کے چہرے کو زیادہ دیکھوں، فیروز کا دیدار کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرنا چاہتے ہیں فیروز کی. ایک مقدس مشن پر جا رہے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اس یہ بھی معلوم ہوا پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے سب سے اولین ذمہ داری اس منصب کی حفاظت تھی. لیکن آپ سوال کریں گے کہ فیروز کو یہ کام حوالی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نظام قائم کرو، وہ نظام جس کے نتیجے میں اسی طرح آپ حکم دے سکے. پھر یہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، ہم کبھی کبھار درس دیتے ہیں، درس کے دوران یہ آیت آتی ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مردوں میں مقتولوں میں قصاص لازم ہے. تو شاگرد سوال کرتے ہیں میرے بھائی کو فلان نے قتل کیا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں اس کو قتل کروں؟ نہیں تم نے نہیں قتل کرنا. جواب یہی ہے کہ ہر کسی کا جواب مدرس سے قرآن کہیے نہیں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ کون کرے گا میرے لیے؟ یہ اسلامی حکومت کرے گی، عدالت لگے گی، فیصلہ کرے گی، پھر اس کی تنفیذ ہوگی. ورنہ اگر تو قتل کرے گا تو پھر وہ تم سے دوسرا کرے گا، پھر تو اس کا بدلہ لے گا، پھر وہ تیسرا کرے گا. اور یہ جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں، 20 قتل ہو چکے، اسی وجہ سے تو ہو چکے ہیں. کہتے وہ تو نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ تو وہ جب نہیں ہے تو وہ قائم کرنا ہے. کہتے وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا تو کئی دیواریں اور بھی گری پڑی ہے. جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے لوگ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، پھر سامان اور اپنے بیوی بچے لا کر اس میں ٹھہراتے ہیں. جو گھر نہیں بناتا اور کہتا ہے کہ بارش نے مجھے تنگ کیا ہے اور چور آتے ہیں میرا سامان چوری کرتے ہیں، لوگ اسے کہ چھوٹا بچہ بھی کہے گا تم نے اپنے لیے گھر بنایا ہے، فیصل آباد میں آ کر دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں تم نے سامان ڈال دیا ہے تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہتے گھر تو نہیں ہے، بھئی گھر کا انتظام کرو. وہ تو نہیں کر سکتا. جب وہ نہیں کر سکتا تو بارش میں بیٹھے رہو. پھر وہ بچہ بھی یہی کہے گا بارش میں بیٹھے رہو. ہم ایک بیابان میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہماری اوپر اسلامی حکومت کا سایہ نہیں ہے، اسلامی عدالت کا سایہ نہیں ہے. پھر ہم سوالات کرتے ہیں کہ خود قتل کرے اس کو، فلان کو قتل کرے فلان کو. یہ فسادات کیوں ہے؟ کہ پورا نظام قانون اسلامی قانون نہیں ہے اور اسلامی عدالت نہیں ہے. اس لیے اس عدالت کو قائم کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے مدارس میں عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، علامہ طبطزانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح العقائد. انہوں نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک خلافت کا قیام کتنا ضروری تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے پیر کے دن، تدفین ہوئی ہے بدھ کے دن. 3 دن آپ کا جسد مبارک پڑا رہا. کیوں؟ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ جب تک خلافت اسلامیہ قائم نہ ہوئی ہو اس وقت تک ایک مردے کو بھی آپ دفن نہیں کر سکتے. یہ تب ہو سکے گا جب خلیفہ بن جائے. بغیر خلیفہ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس مقصد کو صحابہ جانتے تھے. مستشرقین مغرب نے الزام لگائی جو اورینٹلسٹ ہے، یہود اور نصارہ کے علماء، کہ دیکھو صحابہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پڑا ہوا ہے اور یہ بیٹے حکومت بنا رہے ہیں. یہ حکومت بنانے کی بات نہیں تھی، یہ تمہارا شوق ہے. یہ خلافت کی بات تھی کہ جب تک مسلمانوں کی خلافت قائم نہ ہو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. صحابہ کرام اس کو جانتے تھے. تو علامہ طبطزانی لکھتے ہیں وَنَسْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ
ولذا قدموه على دفن صاحب المعجزات. اہم کام صحابہ کے نزدیک اہم واجبات میں سے خلافت اسلامیہ کا قیام ہے، اس لیے صحابہ کرام نے صاحب المعجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر بھی اس کو مقدم کیا تھا. پہلے یہ ہونا ہے. ہم آج اس سے غافل ہے تو بے شمار مسائل کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اب سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مدینہ کی ریاست کو ماڈل بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ ریاست قائم ہو اور ہم دنیا کے اندر مدینہ منورہ کی ریاست کی خوشبو محسوس کر سکے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. یہ آج ہمارا تقریباً آپ آخری درس سمجھ لیں، اس لیے کہ کل ہمارے دعا کا دن ہے، درس بھی ہوگا. یہ سوالات کے سلسلے پھر لمبے ہو جاتے ہیں. کل بھی وقت زیادہ لگا تھا، اس لیے اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں. اگر کسی کو خواہ سوال کا جواب پوچھنا ہے تو اکثر خود ان کو معلوم بھی ہوتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ سوال ہے تو اس کا جواب دے دیں. میں نے اس کو اسی جگہ جواب دے دیا. انہوں نے کہا نہیں اسٹیج پر کہیں. میں نے کہا اس طرح کیوں نہیں مانتے جو میں نے آپ کو اس طرح بتا دیا بغیر اسٹیج کی؟ تو آپ ضرور اسٹیج پہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو اگر آپ سنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہ کام مجھ سے نہ لے. یہ ہمارا کل چونکہ آخری دن ہے اور آخری دن جو آپ لوگ اچھی طرح یہ محاورہ جانتے ہیں لیکن مکھن جمع کرنے کا دن ہے. جو ہمارا اصل دن ہے وہ ان تمام دنوں کا ایک خلاصہ ہے جس میں ہم درس بھی دیں گے. سورۃ العصر کا درس ہوگا، مختصر درس ہوگا اور ہم اللہ کے حضور توبہ کریں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے. یہ دعاؤں کی لسٹ میرے پاس آئی ہے، یہ کل کے لیے ہم رکھتے ہیں. کل کا دن اہم دن ہے. آپ سے اور آپ کے اہل و عیال سے یہ دن مس نہ ہو. مرد و خواتین سب کو جمع کر کے یہاں جماعت اسلامی کے ان ذمہ داران نے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے آپ کے لیے بہت خوبصورت انتظام کیا ہے. اس انتظام سے بھی فائدہ اٹھائیے. اپنے مردوں کو، خواتین کو، بیماروں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو کل یہاں حاضر کرے. کل کا یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا بڑا قیمتی ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہماری دعا ہوگی. اس کے لیے ہمارے انتظامیہ نے ایک اور دعوت نامہ چھپوا کر آپ کے لیے راستے میں موجود ہے. یہ دعوت نامہ ساتھ لے جائے تاکہ آپ بھول نہ جائے اور اس دعوت نامے کو جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ استعمال کریں. قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کا جو ہمارا دعویٰ ہے اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے. انشاءاللہ کل ہمارا یہ مجلس اختتام کو پہنچے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں گے اور انشاءاللہ ہم پر ضرور اللہ رحم فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے ہمارے رب، ہمارا یہ جمع ہونا یہاں قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما. اے ہمارے رب، ہم نے قرآن کے درس سنے ہیں، ان دروس کو ہمارے دلوں کا نور بنا، ہمارے دلوں کا بہار بنا. اے ہمارے رب، تیرے بندے، تیرے بندیاں، ان کے بچے بچیاں سب موجود ہے، ہدایت کے طلبگار ہے.
قرآن کی رہنمائی کی طلبگار ہے، انہوں نے حاضری دی ہے، رجوع کیا ہے، اس رجوع کو قبول فرما اور ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ ہم سے بیان کرنے میں اگر غلطی ہوئی ہے ان تمام غلطیوں کو ہمیں معاف فرما، سننے میں کوتاہی ہوئی ہے ان تمام کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے جتنے شرکاء ہیں ان کے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں، بیمار ہے، دوسری تکلیفیں ہے، کاروباری مشکلات ہے، ان تمام مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے یہ سارے بچے جو آج کے ہمارے ساتھ درس میں موجود ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، معصوم بچے جو ماؤں کی گود میں ہیں، اے ہمارے رب ان بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ان کے دلوں کے اندر، ہمارے ان بچوں کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اپنے لیے، ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، اور ان کے والدین کے دلوں کے اندر جتنی بڑی بڑی تمنائیں اپنے بچوں کے لیے ہے، اے اللہ ان کی زندگی میں یہ تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی لذتیں اور ان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی لذتیں ہیں، والدین کو نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے ہمارے باہر مسافر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ درس میں بھی شریک ہے یا شریک نہ بھی ہے، ان سب پر رحم فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ ہمارے جو انتظامیہ ہے، کلاس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے کلام کے خادم ہے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے مال اولاد اور علم اور ایمان میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ احباب گرامی کر آج بھی فنڈز کے لیے باکس رکھے گئے ہیں، میں آپ سے